السلام علیکم۔ آفتاب اقبال کی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اور معافی کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی سوشل میڈیا پہ اس وقت جو ہے وہ وائرل ہے۔ مجھے بہت سارے دوستوں نے فون کر کے کہا جی کہ آپ اپنے کمنٹس ضرور دیں، کیونکہ میرا اس سے تعلق بھی رہا، جھگڑا بھی رہا، کچھ باتوں پہ اختلاف بھی ہوا، وہ اختلاف بڑھا بھی، لیکن میرے دل میں ہمیشہ جو بات رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے، آفتاب اقبال کو اور ہم سب لوگوں کو اپنی ذات کا مشاہدہ اور مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خود احتسابی سے بڑا تطہیر کا کوئی اور عمل نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی کی بات کو سن کے اپنے آپ کو تبدیل کریں تو وہ علیحدہ معاملہ ہے، وہ بھی اچھی بات ہے، لیکن جب انسان خود اپنا احتساب کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں آنے والی تبدیلی جو ہے وہ زیادہ دیر پا اور مؤثر ہوتی ہے، اور اس کے اثرات صرف ذہنی قلبی نہیں رہتے بلکہ روحانی بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک کسی کے گناہ کے ارتکاب کا معاملہ ہے اور یہ جو گستاخی کا معاملہ ہے آفتاب اقبال کا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ تر چیزیں اللہ اور بندے کے معاملات ہوتے ہیں۔ گستاخی میں چونکہ لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچی اور بہت ہی ایک طرح کا افسوسناک یہ ان سے عمل سرزد ہوا، اور انہوں نے کہا بھی کہ میں شرمندہ ہوں، یہ ایک اچھی بات بھی ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں معافی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ اگر وہ بھی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ انسانوں سے ان کی دل آزاری کرنے پر ضرور معافی مانگے، مزید مانگے، ہر وقت مانگے، لیکن جو معاملہ اللہ سے معافی مانگنے کا ہے وہ زیادہ اس کی زیادہ اہمیت بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی زیادہ ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم زندگی میں جو کامیابیاں ہیں، میں آپ کو بتاؤں عجیب سی بات، پہلے بات یہ ہے کہ جس طرح ناکامیاں انسان کی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہیں، خاص طور پہ انسان کی ذہنی اور نفسیاتی زندگی کو، اسی طرح کامیابیاں بھی بعض اوقات حد سے زیادہ ڈیمیج کرتی ہیں انسان کو، کیونکہ آپ کو مسلسل کامیابی ہوتی رہے اور ٹھوکر نہ لگے، ناکامی نہ آئے، یا اگر ٹھوکر لگے تو پھر آپ سنبھل جائیں اور آپ سمجھیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی ٹھوکر سے سنبھلنے والے آپ خود ہیں، اور آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ خدا نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ پہلے ٹھوکر لگا کے اللہ نے آپ کو وارننگ دی ہے، پھر آپ کو سنبھلنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنبھلنے کی توفیق عطا کی ہے۔ اگر اس کو بھی انسان یہ سمجھتا رہے کہ یہ بھی میں ہی ہوں، تو میں تو انسان کو زمین کے پاتالوں میں جا کر گراتی ہے۔ میں نے ان کے ساتھ کام بھی کیا، ان کی ویڈیوز بھی بنائی، تو اس میں روسٹ کیا، میرے ایک کریکٹر جو روسٹر ہے، میرا کریکٹر، اس نے روسٹ کیا تو انہوں نے اس کا بہت برا منایا، مجھے بھی کسی سے اتنا برا منایا کہ مجھے خود لگا کہ مجھے اس حد تک شاید ان کو روسٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ یوٹیوب کا ایک وہ باقاعدہ کیٹیگری ہے روسٹر کی، تو وہ روسٹر اگر کسی کو روسٹ نہ کر پائے تو وہ بھی لگتا ہے کیٹیگری کا حق ادا نہیں، وہ ایسے ہی مزاج ہے، روسٹر ہوتا ہی وہ ہے، لیکن انہوں نے جتنا اس کا اثر لیا اور برا منایا تو مجھے لگا کہ شاید میں کوئی ایسی باتیں کر گیا، اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میں نے جو ان میں ان کا کوشش کی کہ یہ کم از کم پیسے کی دوڑ اور شہرت کے جو بہت حرص ہے، یا لوگوں کے دل دکھانے والی جو بات ہے کہ ہر بندے کے سامنے ہر بندے کو آپ حقیر سمجھیں اور اپنے آپ کو برتر و اعلیٰ سمجھتے رہیں، یہ ایک مناسب رویہ نہیں، یہ میرے لیے بھی نہیں ہے، آپ کے لیے بھی نہیں، میں بھی اپنی اصلاح کروں، سارے کریں، یہ اسی بات کا شاخسانہ ہے ان سے غلطی کا ہونا، کہ جب آپ عقل کل اپنے آپ کو سمجھیں گے اور خود احتسابی کے عمل کی طرف آئیں گے بھی تو اس میں مصنوعی پن ہوگا یا جان نہیں ہوگی، تو اس طرح کی ٹھوکریں اللہ تعالیٰ انسان کو لگا کے پھر سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ باقی تو زیادہ چیزیں علماء کرام جو ہے وہ جس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ اس نہیں کرنا چاہیے تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ان کا عمل جو ہے کہ آپ آرٹسٹوں کے ساتھ، لوگ تو ان کو کہہ رہے ہیں جی میراثی ہیں، بھانڈ ہیں،
وہ گھٹیا ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ چلو جو بھی وہ انسان ہیں وہ ہمارے جیسے ہی ہیں نا، گناہ گار لوگ ہیں اور بے وقوف لوگ ہیں، اور اللہ کی طرف شاید اتنا دھیان پتہ نہیں کسی کا ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ جتنا تقاضا ہے، روح کا جتنا تقاضا ہے، نفس کا جتنا تقاضا ہے۔ تو معصیت میں لتھڑے ہوئے لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں سے تشبیہ دینا اور انہیں کہنا کہ تم لوگوں نے احد میں یہ کیا تھا، یہ وہ بات ہے کہ جو انسان کے کسی کے بھی وہ، میں اب کیا کہوں کہ بعض اوقات تکبر انسان کو جہالت پہ مائل کر دیتا ہے، اور جب بندہ بہت زیادہ غرور میں ہو، تکبر میں ہو، تو اس کے جو شعور کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ موقع آفتاب اقبال کے لیے خود احتسابی کا موقع ہے، اور شعور کے وہ بند دروازے کھولنے کا موقع ہے کہ اگر وہ اس بات کو کہ کتنے دیکھیں ہاتھ سے کیسے چیزیں نکلی، کہ سکرپٹ ہوا، پھر وہ چلو فوری، بعض اوقات فوری طور پہ سکرپٹ ہوتا ہے، وہ جتنا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے سکرپٹ چیک ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہے، سپونٹینیس بھی ہوتا ہے یہ پروگرام، لیکن اس میں ایڈیٹنگ کے مراحل سے گزرنے کے باوجود اتنی فاش غلطی کا ہاتھوں سے نکل جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ نے جس رونت میں بیٹھ کے کیا ہے، اور جس کو آپ نے اپنے آپ کو جتنا اس میں صحیح سمجھا ہے، یہ اس کی وجہ سے غلطی ہوئی کہ جب آپ ہر چیز کو سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کتابوں میں ہے، ہو سکتا ہے اس طرح کے واقعات کتابوں میں ہیں، لیکن ان کا جو حق علماء کرام کو پہنچتا ہے جن کے پاس وہ ہر طرح کی معلومات ہوتی ہیں۔ پھر اگر جنگ احد کا جو ہے وہ اس میں صحابہ کرام کے لیے بھی ایک سبق تھا کہ رسول اکرم کا فرمان جو ہے، آپ جب تک ان کا اگلا فرمان نہ آ جائے، اس کے بعد کی بات نہ آ جائے، تو آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ مستحکم رہیں۔ یہ سبق تھا اس میں کہ آپ ان کی بتائی ہوئی جگہ سے ان کے اگلے حکم سے پہلے ہٹ گئے تو اس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ وہ مال غنیمت والی دوڑ جو ہے وہ میرا دل تسلیم نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے، وہاں لوگ جو ہیں صحابہ کرام زخمی تھے، کچھ شہید ہو گئے ہوں گے، تو سب سے پہلے مسلمان اپنے شہداء اور اپنے زخمیوں کی طرف جنگ کی حالت میں بڑھتا ہے۔ باقی یہ چیزیں تو وہاں مال غنیمت کوئی ذاتی طور پہ اٹھا کر بھی نہیں لے جاتا، وہ تو ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے اور پھر وہ تقسیم ہوتا ہے، اور تقسیم کرنے کی رسول اکرم جس کو آپ سعادت دیتے ہیں وہ تقسیم کرتا ہے، اور وہ بیچارہ تقسیم کرنے والا جو ہے شاید سب سے کم لیتا ہوگا۔ تو مسلمانوں میں یہ چیزیں، یہ ایتھکس، یہ اخلاقیات میں نہیں سمجھتا کہ کسی دوسرے نظریے سے کم ہوں گی، بلکہ زیادہ ہیں، ہر مذہب سے، ہر نظریے سے زیادہ ہیں جو اخلاقیات اسلام میں بتائی گئی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جن سے جو غلطی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، تو یہ معافی جو ہے وہ درگزر کا کھلا رہتا ہے۔ تو جب خدا تعالیٰ معاف کرتا ہے تو انسانوں کو بھی بار بار کہا گیا ہے کہ معاف کر دینا جو ہے وہ افضل فعل ہے۔ تو ان کو اگر لوگ بھی ان کی اس معافی کو قبول کر لیں اور ان کی شرمندگی کو وہ سمجھیں کہ انہوں نے اپنے اوپر غور کیا ہے اور یہ شرمندہ ہیں، تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے۔ باقی بولنا، گالیاں دینا، نفرت کا اظہار کرنا، وہ بھی شاید اتنا مناسب رویہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ گستاخ صحابہ کو لگام دینے والے لوگ بھی موجود ہیں جن کے دل کی آزاری ہوتی ہے۔ اور دوسرا میں یہ بھی بتاؤں کہ کچھ لوگوں نے کلپس میں یہ بھی بتایا ہے کہ بعض اوقات جو اسلام دشمن جو لوگ ہیں یا جو دنیا کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس طرح کا کام کرواتے رہتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں بے چینی رہے اور اضطراب پیدا ہو اور تفرقہ بازی جنم لے اور یہ آپس میں لڑ کے کمزور ہو جائیں۔ تو آفتاب اقبال صاحب کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا کہیں کسی کے مشورے پر تو انہوں نے یہ نہیں کیا؟ اگر یہ کیا ہے تو یہ بہت خطرناک ہے، اور وہ اس بات کو سامنے لایا جانا چاہیے کہ کیا کسی نے ان کو پروب کر کے، کسی نے ان کو ٹریگر کر کے یا سجیشن دے کے، ترغیب دے کے یہ کام کرایا ہو، تو یہ پھر بہت خطرناک ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے جیسا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ سہون ہوا ہے، اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کے بارے میں، رسول اللہ کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی مسلمان کسی مسلمان کا گستاخانہ انداز میں سوچنا جو ہے،
یہ بہت یعنی مشکل ہے، یہ ہر مسلمان اہل ایمان جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ان کے جو غلطی ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو انشاءاللہ، اگر یہ رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں اور وہاں معافی مانگے، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو معافی تو یہ ممکن دل نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم گڑ گڑا کے سچے دل سے کسی گناہ پر معافی مانگیں، تو رب تعالیٰ رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، رب تعالیٰ کی ذات معاف فرمانے والی ہے۔ تو وہ ضرور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس گستاخی پر معاف فرمائیں، اور لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو معافی کا دروازہ جو ہے وہ لوگوں کے ہاں بھی بند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زیادہ خوبصورت عمل ہے، اور ان کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو اگر اس ٹھوکر پہ بھی آپ نہ سنبھلے، آپ نے بہت لوگوں کا دل دکھایا ہے، لوگوں کی تضحیق کی ہے، آپ خواہ مخواہ میں کچھ نہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پتہ نہیں کتنا افضل و برتر و اعلیٰ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہی غلطی ہے سب سے بڑی، اور جو اللہ تعالیٰ اگر کوئی عزت دے تو اس عزت کو پچا جانا جو ہے وہ زیادہ اعلیٰ ظرفی کی بات، اور وہ پچاتا تب ہے جب بندہ اندر سے محسوس کرتا ہے کہ وہ کچھ نہیں ہے، اس بندے کی کوئی حیثیت نہیں، دولت، پیسہ، شہرت کی کوئی وقت نہیں، وقت انسانی خدمت اور خدا تعالیٰ کی رضا میں ہے۔ بہت شکریہ۔